کون کون تھک گیا ہے؟ جو تھک گئے وہ ہاتھ کھڑا کریں. اگر جو نہیں تھکے ہیں تو وہ تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیں. اب جو نہیں قریب آئے گا سمجھ لیں گے کہ وہ تھک گیا ہے اور شرما شرمی میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے. ہمت کریں, قریب آ جائیں, کیونکہ میری نظر کمزور ہے نا. میری عادت ہے کہ بات کرتے ہوئے سامعین کے چہروں کا دیدار بھی کرتا رہتا ہوں, اس لیے آپ حضرات کا دیدار بھی مجھے کرنا ہے اور مومن کا دیدار کرنے پر ثواب بھی ہے. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله وولده. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. آفاق ہائے گردیدام مہر بتاں ورزیدام بس یار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک سحر ہوئی وہاں وہاں جہاں جہاں گزر ہوا. انتہائی قابل احترام میرے بھائیوں اور بزرگوں, سیرت النبی کے عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ میں آپ حضرات کو آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کروں گا وہ مقررہ عنوان کے مطابق ہی ہوں گی. سیرت النبی آپ حضرات خاص طور پر ربیع الاول میں سنتے ہیں. ویسے تو حضور علیہ السلام کی سیرت اور ذکر کرنے کے لیے کوئی ایک مہینے کی خصوصیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم حضور علیہ السلام سے 12 مہینے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ 12 مہینے ہماری محبت ہے. ہم محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی الحج 12 مہینے ہو گئے. ہم 12 مہینوں کے اندر برابر ایک جیسی محبت کرتے ہیں. ہماری محبت ربیع الاول میں بھی جوش نہیں مانتی, ہماری محبت رمضان المبارک میں بھی ویسی ہوتی ہے جیسی ربیع الاول میں ہوتی ہے. ہماری محبت ہر مہینے کے اندر برابر ہوتی ہے. لیکن یہ ایک مسلمانوں میں رواج بن گیا ہے کہ ربیع الاول کے اندر حضور علیہ السلام کا ذکر خیر زیادہ کیا جاتا ہے, اس لیے کہ ربیع الاول میں حضور علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے. ربیع الاول کے مہینے میں اس لیے آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہوں گے سیرت النبی کانفرنس, سیرت النبی کا جلسہ, سیرت النبی سیمینار, سیرت النبی کے عنوان پر مقالے لکھے جاتے ہیں اور نعتیں پڑھی جاتی ہیں. ایک شاعر نے عربی شاعر نے 40,000 اشعار لکھے. کتنے ہزار؟ بچے نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ میری عادت ہے کہ آدھی تقریر میں کرتا ہوں اور آدھی تقریر آپ نے کرنی ہے, اس لیے میرے ساتھ بولتے چلیں. کتنے اشعار؟ 40,000 اشعار. جب آپ نے بولنا بند کر دیا میں سمجھ لوں گا آپ کا جی بھر گیا ہے, اب آگے بات نہیں کرنی ہے. یہ آپ کی علامت ہوگی کہ آپ آگے سننا چاہتے ہو. کتنے اشعار؟ 40,000 عربی زبان کے اندر لکھے. ایک قطع آخر کے اندر لکھا. اس قطعے کا اردو ترجمہ ایک شاعر نے کیا. اس شاعر نے کیا کہا
کہنے لگا کہ تھکی ہے فکر رسا، تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی سیرت کے متعلق سوچنا شروع کیا، میں سوچتا گیا، لکھتا گیا، لکھتے لکھتے سوچتے سوچتے لکھتا گیا، میری سوچ کی حد ہو گئی، لیکن حضور علیہ السلام کی تعریف ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فرمایا تھکی ہے فکر رسا، ابھی مدح باقی ہے۔ فرمایا کہ قلم ہے آبلا پا، جس قلم سے میں لکھ رہا تھا نا، آبلا پا ایک اردو کا ایک کہاوت ہے، آبلا پا کہا جاتا ہے جب انسان چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ جائے نا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی پاؤں میں چھالے پڑ گئے، آبلا پا ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ نبی کی شان لکھتے 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 میرے قلم کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن محمد کی شان ابھی باقی ہے۔ فرمایا کہ قلم ہے آبلا پا، ابھی مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، ابھی مدح باقی ہے۔ کہا کہ میں جن ورقوں پر لکھ رہا تھا، جن پیجز پر لکھ رہا تھا، میرے پاس جتنے صفحات تھے، ورق تھے، وہ سارے ورق ختم ہو گئے، لیکن محمد عربی کی مدح ابھی باقی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، حضور علیہ السلام کی سیرت کا عنوان تو ایک بحر بے کراں ہے، ایک سمندر ہے، ایسا سمندر کہ جس کے ایک کنارے پر تو آپ اور ہم کھڑے ہوئے ہیں اور دوسرے کنارے پر کوئی کنارہ نہیں، تیسرا کنارہ نہیں، چوتھا کنارہ نہیں۔ یہ ایسا سمندر ہے کہ اس کی سطح پر تو ہم تیر رہے ہیں، لیکن اس کی گہرائی کتنی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، اس کا عرض کتنا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، اس کا طول کتنا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے تو صرف سیرت کو اتنا جانا جتنا صحابہ اکرام نے بیان کیا، ہم نے سیرت کو صرف اتنا جانا جتنا قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، مجھ جیسے اے حقیر پر تقصیر انسان کی کیا مجال ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر اپنی طرف سے کوئی لب کشائی کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شان تو یہ ہے، حضور نہیں، حضور کی سیرت کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو رب کعبہ نے، رب محمد نے قرآن پاک کے اندر جا بجا بیان فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم جس میں تو نے جنم لیا ہے میرے محبوب۔ جب میرے پیغمبر کے سینے کو بیان کرنے کا وقت آیا تو فرمایا کہ علم نشرح لک صدرک، میری کیا مجال کہ محمد عربی کی شان کو بیان کروں۔ ارے محمد عربی کی شان کو تو اللہ رب العزت نے بس دعا میں اس کے چہرے کی قسمیں کھا کر بیان فرمایا ہے، اس کی شان کو تو واللیل میں اس کی زلفوں کی قسمیں کھا کر بیان فرمایا ہے۔ میں کیا محمد عربی کی شان کو بیان کروں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا ہے کہ محمد تو اپنی جگہ، لیکن اس کے نکاح میں جو خاتون بھی آ گئی وہ ازواجہ امہاتہم، محمد کی بیویاں قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ میری کیا اوقات کہ میں محمد عربی کی سیرت کو بیان کروں۔ یہ ایسا نام ہے، سب بولو محمد، سب بولو، آخر تک جن کو محبت ہے وہ سب پوری محبت اور عقیدت سے نام لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا نام ہے، جب اس نام کو اپنے ہونٹوں سے ادا کرتے ہو تو دونوں ہونٹ ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگتے ہیں 2 مرتبہ، محمد۔ ملے ہونٹ، ان ہونٹوں نے 2 دفعہ مل کر بتا دیا کہ یہ اتنا پیارا نام ہے کہ نام لیتے ہوئے ہونٹ بھی ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اتنا اولو العظم، میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اس اولو العظم پیغمبر کی شان کو میں کیا بیان کر سکتا ہوں جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے صحابہ اکرام کے لیے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے محبوب جو تیرے ساتھی ہیں، جو تجھ پر ایمان